میرے ساتھ یہ خوشگوار اتفاق ایک حادثاتی طور پر ہو گیا تھا۔ اس دن میرے شوہر صبح کے وقت اپنے دوست کی شادی میں شریک ہونے کے لیے ایک ہفتے کے لیے بلوچستان گئے تھے۔ میری بھی ایک سہیلی کی چھوٹی بہن کی مہندی کی رسم تھی جس میں شریک ہونے کے لیے میں اپنے آپ کو بناز سنوار رہی تھی۔ میرا 15 سالہ چھوٹا بھائی جو گاؤں سے شہر میں ایک مدرسے میں پڑھنے آیا ہوا تھا، وہ بھی اچانک میرے گھر آ گیا۔ وہ ہفتے بعد میرے گھر آ جایا کرتا تھا اور کچھ گھنٹے گزار کر واپس جایا کرتا تھا۔ وہ اس وقت میرے بچوں کے پاس بیٹھا ان کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ میرے بچے کی عمر اس وقت 30 سال اور چھوٹی کی 15 ماہ۔ میں اپنے چھوٹے بھائی کے لیے کچن میں جا کر کچھ بنانے لگی تھی کہ اوپری شلح پر رکھا ہوا ڈبہ لڑکھڑاتا ہوا میری طرف آیا اور سیدھا میرے دائیں گھٹنے پر زور سے لگا کہ میری تو چیخ نکل گئی۔ میری اتنی بلند چیخیں سن کر میرا بھائی اور میری ساتھ والی ہمسائی دوڑتے ہوئے میرے پاس آئے۔ مجھے روتے ہوئے دیکھ کر مجھ سے رونے کی وجہ تو میں نے بتلایا کہ ڈبہ عین میرے گھٹنے پر لگا ہے، لگتا ہے میرے گھٹنے کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ فنکشن میں جانے کی تیاری تو دھری کی دھری رہ گئی۔ میری ہمسائی نے میرے بچے اور میرے گھر کو سنبھالا اور میں چھوٹے بھائی کے ساتھ بازار میں بیٹھے ہوئے ایک پہلوان کے پاس آ گئی جو ٹوٹی ہڈیوں کو ٹھیک کرتا تھا۔ یہ بھی اچھا ہی ہوا کہ ہم ٹائم سے وہاں پہنچ گئے تھے، ورنہ ان کی دکان کے وقفے کا ٹائم شروع ہونے والا تھا۔ پہلوان کی شاپ پر اس وقت صرف اور صرف ایک بوڑھی عورت اپنے ہاتھ کی پٹی کروانے آئی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے روتے ہوئے دیکھا تو وجہ پوچھی۔ میں نے وجہ بتلائی تو وہ میرے کپڑوں کو دیکھ کر کہنے لگی، بیٹی تمہارے گھٹنے پر چوٹ آئی ہے تو لازمی بات ہے کہ گھٹنے کی مالش بھی ہوگی، یہاں پٹی بھی باندھی جائے گی، مگر تمہاری شلوار کا پانچا اتنا چھوٹا سا ہے کہ یہ تو تمہاری پنڈلیوں کے اوپر بھی نہیں جائے گا۔ گھٹنے تک جانا تو دور کی بات کہ تم پہلوان کے کمرے میں جانے سے پہلے اپنا پاجامہ تبدیل کر لو تاکہ یہ آسانی سے اوپر ہو سکے۔ میں نے ابھی کچھ بھی نہیں کہا تھا کہ وہ خود ہی بول پڑی، لیکن اگر تم نے اپنا پاجامہ پھاڑ لیا تو تمہیں بازار سے گزر کر واپس جانے میں کافی شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ شاپ کے باہر تو رکشہ آنے کی جگہ بھی نہیں، رکشہ لینے کے لیے بھی تمہیں کم سے کم آدھا بازار پیدل گزر کے جانا ہوگا۔ اس بری عورت نے مجھے نئی الجھن میں ڈال دیا تھا۔ میں ابھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچی تھی کہ جس کیبن پر ڈریسنگ روم لکھا ہوا تھا پہلے ایک جوان لڑکی باہر نکلی۔ اس کی ہتھیلی پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہ لڑکی اس بوڑھی عورت کے ساتھ دکان سے چلی گئی تو کچھ دیر بعد اسی ڈریسنگ روم سے ایک 40-45 سال کا کافی صحت مند جوان، میرا پہلے کبھی کسی پہلوان سے واسطہ نہیں پڑا تھا، نہ میں اسے جانتی تھی، وہ میری طرف دیکھ کر بولا، ہاں بی بی تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ میں نے اپنی چوٹ کا بتلایا۔ پھر وہ میرے چھوٹے بھائی سے پوچھنے لگا تو میں نے کہا یہ تو میرے ساتھ ہے۔ کہا اچھا، اور پھر دکان کے دروازے پر وقفے کا بورڈ لگا کر دروازے کو چٹکی لگا دی۔ واپس ہماری طرف آتے ہوئے بولا، تم پٹی کروا کر اس چھوٹے دروازے سے نکل جانا۔ اس نے ایک دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ مجھے اس نے ڈریسنگ روم میں آنے کا کہا۔ میرے چھوٹے بھائی نے مجھے سہارا دے کر ڈریسنگ روم میں لا کر ڈریسنگ بیڈ پر بٹھا دیا تو پہلوان نے میرے بھائی کو باہر جا کر ٹھہرنے کا کہا۔ وہ تو بچہ تھا، وہ فوری اس کمرے سے نکل کر باہر چلا گیا۔ تب پہلوان میرے قریب آیا اور کہنے لگا، بی بی تمہارے گھٹنے پر چوٹ آئی ہے، اس کی مالش کرنی ہوگی، پھر پٹی بھی کرنی ہوگی۔ اپنے گھٹنے کو کیسے ننگا کرنا چاہو گی؟ میں تمہاری شلوار کا پانچا پھاڑتا ہوں۔ مجھے اس بوڑھی عورت کی بات یاد آ گئی اور میں فوراً بولی، نہیں، پھر میں بازار سے کیسے گزر کر جاؤں گی؟ میں تو تماشا بن جاؤں گی۔ ہاں یہ بات تو ہے، چلو پھر اپنی شلوار کو نیچے کی طرف کرو۔ ایک غیر آدمی کے سامنے اپنی شلوار اتارتے ہوئے بھی شرم آ رہی تھی، مگر مجبوری ہی تھی کہ اس کے بغیر گزارا ہی نہیں تھا۔ میں نے اپنے تھوڑے سے اوپر اٹھ کر اپنی شلوار کا الاسٹک نیچے کی طرف کر دیا۔ تب پہلوان نے میری شلوار کو پکڑ کر میرے گھٹنے سے بھی کافی نیچے کر دیا اور ہاتھ پھیرتے ہوئے میرے گھٹنے کی ہڈی کو چیک کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد بولا، بی بی شکر کرو تمہارے گھٹنے کی ہڈی تو مضبوط ہے، مگر اس پر دباؤ کافی پڑا تھا، اس لیے مالش کرتے ہوئے تمہیں درد تو کافی ہوگا، مگر یہ صرف 1-2 منٹ کے لیے ہوگا۔ اگر میں نے ہڈی کو اس کی صحیح جگہ پر ایڈجسٹ نہ کیا اور ویسے ہی پٹی باندھ دی تو درد تمہارا 1-2 دن بعد ختم ہو جائے گا، مگر تم ساری زندگی لنگڑا کر ہی چل سکو گی۔ اس لیے تمہیں پہلے کہہ رہا ہوں کہ درد کو برداشت کر لینا، زیادہ چیخنا چلانے کی ضرورت نہیں۔
اس کی باتیں سن کر تو میں اور بھی گھبرا گئی اور میری جان نکل گئی تھی۔ میں ساری زندگی لنگڑی بن کر نہیں رہنا چاہتی تھی، اس لیے اپنا دل مضبوط کرتے کہا، نہیں، آپ جیسا بہتر سمجھے وہی کریں، میں درد برداشت کرنے کی پوری کوشش کروں گی۔ پھر اس نے ایک تیل کی شیشی سے میرے گھٹنے پر تھوڑا سا تیل گرایا، میری ٹانگ کو سیدھا کرتے ہوئے جیسے ہی اس نے میرے گھٹنے پر ہاتھ رکھا، درد کی وجہ سے بے اختیاری طور پر میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بیڈ یا کسی اور چیز کو پکڑنے کی بجائے پہلوان کی ہی دونوں ٹانگوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ پہلے دھیرے دھیرے میرے گھٹنے کے ارد گرد مالش کرتا رہا۔ اس کا ہاتھ میری ران پر کافی اوپر تک جا رہا تھا، مگر اس وقت مجھے اتنی ہوش کہاں تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس نے میرے گھٹنے کو ایک جھٹکا دیا تو درد سے میں بلبلا اٹھی۔ میرا دایاں ہاتھ اچانک ہی اچھلا اور جب واپس کسی چیز کو ٹکرایا تو میں نے کھینچ دیا۔ مجھے تب ہوش آئی جب پہلوان کی چیخ مجھے سنائی دی۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو میرا دایاں ہاتھ اس کے وہاں کافی مضبوطی سے دبوچے ہوئے تھا۔ میں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ اپنا ہاتھ تو میں نے اس کے ادھر سے ہٹا لیا تھا، مگر اس کی شلوار میں ایک تمبو سا کھڑا ہوتا دیکھ رہی تھی۔ میں نے فوراً اپنی نظریں نیچے کر لی۔ اب تو پہلوان نے میرے گھٹنے کے ساتھ ساتھ میری پنڈلی اور ران کی بھی طرف مالش شروع کر دی تھی۔ پہلوان متواتر مالش کرے جا رہا تھا اور کچھ ہی دیر بعد میرا درد آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو گیا اور آخر معدوم ہو گیا۔ پہلوان مسلسل اپنے کھردرے ہاتھوں سے میرے نازک اور بالوں سے پاک ٹانگ سے بھرپور انصاف کر رہا تھا۔ تکلیف کا اثر زائل ہونے کے بعد میں اپنے حواس میں لوٹی اور خود کو ایک غیر محرم کے سامنے صرف قمیض اور پینٹی میں دیکھ کر مجھے فطری شرم و حیا نے آن گھیرا، جو ایک شریف اور عزت دار عورت کا خاصہ ہوتا ہے۔ لیکن میں اپنی تکلیف کے ہاتھوں بھی مجبور تھی، ورنہ میں نے آج تک اپنے شوہر کی امانت میں خیانت نہیں کی تھی۔